جی السلام علیکم، حافظ صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر صدقہ فطرانہ جو ہے، فطرانہ کی حیثیت نہیں ہے، ہم ادا نہیں کر سکتے، کرائے پہ رہ رہے ہیں، رینٹ پہ رہ رہے ہیں، تو اس کا کیا ہے کہ یہ لازم ہے، ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ اس نے ادا کرنا ہے، یا کہ اس میں کچھ چھوٹ ہے اس میں؟ جی فطرانہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے سوال ہے، کیا صدقۃ الفطر کا ہر مسلمان کے لیے دینا ضروری ہے؟ جو مالی حیثیت سے ذرا کمزور ہے تو کیا اس کے لیے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے؟ تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے میں وضاحت کر دوں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے؟ دیکھیں، صدقہ فطر کا نصاب جو ہے نا وہ خوب سمجھ لیں۔ جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ سارے 52 تولہ چاندی کے برابر ہے، یعنی اس کی قیمت کے برابر ہے، تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ قربانی کا نصاب بھی یہی ہے۔ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، سامان تجارت، یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو۔ پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے خریدا ہے آپ نے، تو یہ سامان تجارت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے کی نیت ہو، اور یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی اور اس نیت میں آپ کنفیوز نہ ہو، پکی ڈکی نیت ہو، یہی نیت ہے کہ میں نے خریدا اس لیے کہ بیچوں گا، چاہے کسی بھی نیت سے بیچنے کا مقصد کچھ بھی ہو، بزنس نہ بھی ہو، نیت یہ ہو کہ یہ لیا میں نے اس لیے ہے کہ میں اس کو لازمی بیچوں گا۔ ایک تو یہ چیز دیکھی جائے گی۔ نمبر 2، سونا، اور نمبر 3، چاندی، نمبر 4، کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی، اور نمبر 5، ضرورت سے زائد ساز و سامان۔ ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو، گاڑی کی صورت میں ہو، برتن ہے گھر میں رکھے ہوئے پورے سال استعمال نہیں ہوتے، شوکیش میں پڑے ہوئے ہیں، یا کپڑے ہیں پورا سال استعمال نہیں ہو رہے، موبائل رکھا ہوا ہے استعمال میں نہیں آتا، ڈبے میں رکھا ہوا ہے، تو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے پورے سال استعمال کرنے کی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے استعمال میں نہیں ہے، یہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس ہوں، ان سب کی قیمت سارے 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گی، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اور ان میں اگر ضرورت سے زائد چیز یعنی ضرورت سے زائد ساز و سامان کو نکال دیں تو باقی جو 4 چیزیں اگر سارے 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں تو زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ 5 چیزوں کا مجموعہ آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، یا 2 چیزیں ہیں، یا 1 چیز ہے، ان کا مجموعہ سارے 52 تولہ چاندی کے برابر ہو گیا، تو یہ کس دن ہوئی؟ جس دن عید کی صبح ہوئی، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا، اتنا مال تھا آپ کے پاس، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا، یہ زندگی بھر ساقط نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر خوب سمجھ لے، ہاں ایڈوانس آپ دے سکتے ہیں، آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں، آپ دے سکتے ہیں، یعنی حساب تو آپ اس دن ہی کرنا ہے جس دن عید کی صبح صادق ہوگی، یعنی 1 شوال کی صبح صادق ہوگی،
تو اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ پر واجب ہے یا نہیں. لیکن آپ ایڈوانس میں رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں اور عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے دینا افضل ہے. عید سے ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں. تو دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، جب چاہیں دے دے. لیکن واجب آپ پر ہے یا نہیں ہے، یعنی اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا یا نہیں، اس کا پتہ چلے گا کہ بھائی عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہے. اور اسی طرح اگر عورت صاحب نصاب ہے، عورت کے پاس 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مالیت ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. لیکن صرف اپنا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا. جیسے بیگم صاحبہ کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے یا کوئی اور بھی چیز ہے، تو صدقہ فطر ان پر اپنا واجب ہے، بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوتا. یا انمیرڈ خاتون ہے، انمیرڈ لڑکی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو بھی اپنا صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا. لیکن مرد پر جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے. چاہے بیٹے ہوں یا بیٹی ہو، خوب سمجھ لیں بیوی کی طرف سے مرد پر واجب نہیں ہوتا. بالغ لڑکے کی طرف سے مرد پر واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکی کی طرف سے واجب نہیں ہوتا. یہ واجب ہوتا ہے نابالغ بچوں کی طرف سے، یعنی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا بھی نکالے اور اپنے نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے بھی نکالے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، 2 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی طرف سے بھی نکالے. ہاں اگر وہ بچے مالدار ہیں، ان کے پاس خود سے کوئی 90,000 یا 1,00,000، یعنی مطلب یہ کہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہے، تو پھر ان کے پیسے سے صدقہ دے گا، پھر اپنے پیسے سے خرچ کرنا لازم نہیں ہے، دے دے تو اچھی بات ہے. تو خوب سمجھ لیں. اچھا، آپ کے بچوں میں اگر کوئی بالغ ہے لیکن پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، دماغ اس کا صحیح نہیں ہے. ایک تو وہ صحیح نہیں ہے جو آج کل ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا دماغ صحیح نہیں ہے، وہ والا مراد نہیں ہے. واقعی میڈیکلی دماغ خراب ہو ان کا، یعنی مجنون ہو، پاگل ہو، تو ان کا بھی صدقہ فطر باپ پر واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو. تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب عورت اپنا صدقہ نکالے گی، اگر مالدار ہے تو ایک صدقہ فطر، مرد نکالے گا تو اپنی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے، یا پاگل کوئی مجنون ہے تو اس کی طرف سے بھی، چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو تو اس کا بھی نکالے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر صاحب نصاب پر واجب ہے، جس کے پاس 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے. امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرا.